بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم الیاس سے ریشم والا صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، ہمارے کارپوریٹر جاوید صاحب، ساجد انصاری صاحب اور تمام ہی اسٹیج پر تشریف فرما معززین اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی سخت حالات میں، جبکہ حالات کے جاننے اور حالات پر نظر رکھنے والے اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ہماری کامیابی بہت مشکل ہے۔ ہمارا حریف 2019 میں 38,000 ووٹوں کے فرق سے ہارا تھا اور اس مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے جتنے حربے استعمال ہو سکتے تھے انہوں نے وہ سارے حربے استعمال کیے، پورے خاندان کو جوڑا، سر جوڑ کر کے بیٹھے اور یہ طے کر لیا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، آر یا پار کی لڑائی لڑنی۔ انہوں نے دادا گیری، گنڈا گردی، ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرنا، بوگس ووٹوں کی تیاری اور دولت کی ریل پیل، یہ ساری کوششیں انہوں نے کی۔ ابھی تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، پیاز کے چھلکے کی طرح اور پیاز کے بلکے کی طرح سب باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ آج کی جو معلومات ہمارے پاس آئی، انہوں نے 3 لاکھ ووٹروں کو پیسے بانٹے، ایسا ہم نے سنا ہے، لیکن ہمارا ایسا ماننا ہے کہ پیسہ بانٹنے والے اگر 3 لاکھ ووٹروں کو پیسہ دیے ہوتے تو وہ جیت جاتے۔ ہم تو ان کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی انکوائری کرو، جن کو آپ نے پیسے بانٹنے کے لیے دیے تھے، کسی نے فارم ہاؤس خرید لیا ہے، کسی نے پلاٹ خرید لیا ہے، کسی نے قرضے ادا کیے ہیں، مارکیٹ کا جو بقایا تھا رات کے اندھیرے میں جا کر پیسہ پہنچایا گیا ہے۔ تو جو تیاری آپ نے دولت اور روپیے کے بلبوتے پر کی تھی، آپ تھوڑا سا اس کی انکوائری کر لو۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ 3 لاکھ ووٹروں کو ہم پیسے دیں گے، اگر آدھے اس میں سے ووٹ نہیں بھی دیے تو بھی ہم کو 1.5 لاکھ ووٹ مل جائے گی، یہ ان کی تیاری تھی۔ لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے تھے اور جس طرح ہمارا حریف گھنٹوں تقریر کرتا تھا، تو جس غرور، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ بات کرتا تھا، ہمیں ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ قدرت کو اور اوپر والے کو بھول کر کے بات کر رہا ہے۔ اپنی طاقت پر ان کو گھمنڈ تھا، اپنی دولت پر ان کو گھمنڈ تھا، اپنی تدبیر پر ان کو گھمنڈ تھا اور قدرت کو بھول گئے تھے۔ 2019 میں 38,000 ووٹوں سے ہارے تھے، 5 سال اس میں پریشان رہے کہ اتنے لمبے فرق سے کیسے ہار گئے۔ یہ گیپ ختم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے 35,000 بوگس ووٹوں کا انتظام کیا اور صبح کے پہلے 2 گھنٹوں میں انہوں نے کوشش کر کے بہت بڑی تعداد میں بوگس ووٹ گروا دی۔ جس بوتھ پر ہم لوگوں کا جانا ہوا، ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا جو ووٹ دینے کے لیے آئے تو انہیں یہ معلوم پڑا کہ ان کی ووٹ گر چکی ہے، ان کی ووٹ دی جا چکی ہے۔ یہ تیاری ان کی تھی اور اسی پر ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم نے اتنی زیادہ بوگس ووٹ ڈالی ہے جس کی وجہ سے ہماری جیت یقینی ہے۔
کل ہم کو ایک بات اور بھی معلوم پڑی کہ ہمارے شیخ آصف صاحب نے اپنے 150 ورکروں کو نیا کپڑا سلا کر کے دیا تھا کہ جب میں جیت کا سرٹیفکیٹ لینے جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلنا. یہ ساری تیاری تھی. ان ساری تیاریوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں جیت اور فتح عطا فرمائی. یہ صرف میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے فتح کا فیصلہ کیا اور آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی, میرے لیے ہمدردی کے جذبات ڈال دیے. اور میں جب بیمار ہوا تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے میرا الیکشن اس طرح لڑا جیسے میں لڑتا. لوگوں نے یہاں ہمارے نوجوانوں نے یہ کہا کہ میں بھی مفتی اسماعیل, اور اس طرح انہوں نے الیکشن لڑا. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان کی کوششوں سے پروردگار نے مجھے جیت اور کامیابی عطا کی. حالات کہو, اسباب کہو, وسائل کہو, سب اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں. ہمارا تو ایمان فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے, فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ لوگ مکر کرتے ہیں اور پروردگار تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے. اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. آج اس وقت جیت کے بعد میرے پاس گلشن معصوم کے اور اسی طرح ڈپو کے اور اس علاقے کے ہیرا پورے اور دیگر علاقوں کے پاس سے مسائل کی چٹھیاں ہیں. پینے کے پانی گندا آ رہا ہے, کہیں پانی کی پائپ لائن نہیں ہے, اور کہیں پر جو ہے صاف صفائی کا مسئلہ ہے, کہیں پر روڈ گٹر کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل, بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کارپوریشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کام کارپوریشن کا ہے اور کارپوریشن کو کرنا چاہیے. کارپوریشن پورے شہر سے ٹیکس لیتی ہے, اور ٹیکس اسی لیے دیتی ہے کہ شہر میں جہاں کہیں لوگوں کی بنیادی ضروریات ہے اسے پورا کیا جائے. کارپوریشن کا کام. میں ایک MLA ہوں, مجھے کام کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے کا فنڈ ملتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم سرکار کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے, مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہے, نگر اتھان ہے, اور اسی طرح نگر وکاس ہے, اربن ڈیولپمنٹ ہے, ہم ہر جگہ سے فنڈ لا کر کے شہر کا کام کرنے کی کوشش کرتے. میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار. الحاج یونس عیسیٰ خانوادہ ہو, جاوید ممبر ہو, ساجد ممبر ہو, اس طرح جتنے کارپوریٹر ہیں, ڈپو میں گبو ہے اور اس کے ساتھ رضوان ہے, اور شکیل کیسٹ والا ہے, اور مبین ربانی ہے, اعجاز پتنگ والا ہے, اور بھی بہت سارے رفقا ہے. سب کا نام لینا مشکل ہے, لیکن میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکر گزار. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جن امیدوں کے ساتھ میرا ساتھ دیا ہے اور مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے, انشاءاللہ میں 5 سال تک کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کا کام ہو, اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے بس میں جتنا ہوگا ہم کریں. ہمارے شہر کی صنعت پاور لوم 28 مہینوں سے مندی سے دو چار. ابھی جب جلسہ اظہار تشکر اور جشن فتح کے عنوان سے ہمارے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ان کے ہمراہ امتیاز جلیل صاحب اور جعفر حسین معراج صاحب اور بھی لوگ تشریف لائے تھے. یہاں کی بنکر تنظیموں کے ذمہ داران نے ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کے مکان پر اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کی اور ٹیکسٹائل منسٹر سے ان مسئلوں کو حل کروانے کے لیے ان سے گزارش کی. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور جا کر ٹیکسٹائل منسٹر سے میں ٹائم لوں گا, اور میٹنگ کے لیے جو ٹائم ملے گا آپ اس وقت دلی آئیے, میں آپ کی میٹنگ کرواؤں گا. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, یہاں سے دلی گئے, منسٹر سے ملاقات کی. ٹیکسٹائل منسٹر نے 10 دسمبر شام 4 بجے کا
दिल्ली में मीटिंग के लिए टाइम दिया है। इंशाअल्लाह बुनकर तंजीमों के लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, मुलाकात करेंगे, अपने मसाइल हल करने के लिए तजवीज़ें देंगे। सरकार और सरकार के मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे मसलों को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं उसका पूरा फॉलो अप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी MP शोभाताई बच्छाओ, ये दोनों मिल करके हमारे शहर के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इस बात की कोशिश होगी कि हमारे शहर की तामीर और तरक्की के लिए और इस शहर में तालीमी तरक्की के लिए, तामीर और तरक्की के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्या क्या फंड मिल सकता है, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। अभी कल के दिन कोर्ट में वकीलों ने मेरा इस्तेफालिया प्रोग्राम रखा था। उन्होंने कुछ डिमांड रखी कि मालेगांव में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मालेगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मालेगांव जिला बनना चाहिए, मालेगांव में ऐसा एक बड़ा गार्डन और पार्क होना चाहिए जहां लोग अपनी फैमिली के साथ जा सके। इसी तरह और भी उनके मुतालबात थे। मैं इंशाअल्लाह इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि स्टेट सरकार से और मरकजी सरकार से जो भी स्कीम में हमें शहर के लिए फंड मिलेगा हम लाएंगे और इंशाअल्लाह इस शहर का कामकाज करने की कोशिश करेंगे। हमने चुनकर आने के बाद अपने रुके हुए कामों को दोबारा शुरू कर दिया है। अजीज कल्लू स्टेडियम के सामने हमने एक बड़ा रोड जो मशरिकी इकबाल रोड से लेकर के आयशा हकीम चौक तक जाता है, उस रोड का काम शुरू कर दिया। आधा रोड बन चुका है और इंशाअल्लाह आधा रोड बन जाएगा। आजू बाजू जो गलियां हैं इंशाअल्लाह उसकी भी तामीर होगी। दूसरा बड़ा काम कब्रिस्तान के गेट से लेकर के मुंशी बाबा दरगाह और उससे कुछ आगे तक रोड का काम कल रात से शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह वो सारा काम जो रुका हुआ है वो करेंगे। अभी आपके इस हीरापुरे और इस इलाके में जो यहाँ पर काम है, मैं आपको बता दूं कि MLA फंड से सागर वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए मैंने 70 लाख रुपए का फंड दिया है, वो काम भी इंशाअल्लाह होगा। शुक्रुल्ला गार्डन के लिए 30 लाख रुपए का मैंने फंड दिया है। आला हजरत मस्जिद वाली गली के लिए 50 लाख रुपए का फंड दिया है और गुलशन मालिक शाहिद खान शादी हाल के लिए 50 लाख रुपए का फंड दिया है। इसी तरह कारपोरेशन की तरफ से गुलशन यासीन सर्वे नंबर 116 कारखाने वाली गली में 50 लाख रुपए का फंड दिया है सीमेंट रोड के लिए। इसी तरह गुलशन जैनब मस्जिद वाली रोड के लिए 50 लाख रुपए का फंड दिया है। इस तरह जो है तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड आपके एरिया के लिए मैं इलेक्शन से पहले दे चुका हूं। मैं वार्ड नंबर 21 के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि दीपू है और इसी तरह गुलशन मालिक है, गुलशन यासीन है और इसी तरह गुलशन जैनब है, हीरापुरा है। इस इलाके के लोगों ने जो वोटें मुझे दी थी मेरी जीत के लिए वही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई। तो मैं इंशाअल्लाह मालेगांव के मुकाबले में आपको झुकता हुआ फंड दूंगा इंशाअल्लाह, झुकता हुआ फंड। और इस बात की कोशिश होगी कि आपकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो जरूरत पूरी हो। इंशाअल्लाह जल्द ही मासूम शाह पुट्टी से लेकर के जो रोड झांझर देवल की तरफ जाता है इस काम का आगाज होगा और हाईवे से लेकर के नीचे रास्ता उतर करके गुलशन मासूम से आगे तक खलील सेठ की साइजिंग तक का जो रोड है इंशाअल्लाह ये काम भी शुरू होगा और गुलशन मासूम से लेकर के डिपो वाला पूरा रोड जमहूर हाई स्कूल तक
اور وہاں سے ہائی وے سونگاؤں پھاٹے تک یہ روڈ بھی انشاءاللہ کام اس کا شروع ہوگا. اور ذمہ داران آج اس وقت ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں. ہمارے جاوید بھائی جو ہے جو ڈپو کا روڈ ہے انشاءاللہ اس کے ذمہ دار یہ خود ہے, یہ کام کریں گے. تو یہ تینوں بڑے بڑے روڈ انشاءاللہ مکمل ہوں گے. اور اسی طرح آزاد نگر پولیس اسٹیشن سے لے کر کے معصوم شاہ پٹی کی طرف جو روڈ آتا ہے یہ بھی بہت خراب ہو گیا ہے. اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی تمام تر پروگرام بن چکے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کام کو آسان کر دے اور یہ سارے کام ہمارے ہاتھوں سے ہو جائے. یہ تو وہ کام ہے جو کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر ایک ایم ایل اے اور ایک ایم پی کے لیول کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم کروا کے دیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سول ہاسپٹل کے لیے مہیلا بال روگنالے یعنی ہماری جو ہے ماں اور بہنوں اور اسی طرح بچوں کے لیے ایک ہاسپٹل ہم نے منظور کروایا ہے. اس کا جی آر آ چکا ہے, اس کا بجٹ ریلیز ہو چکا ہے. 76 کروڑ روپے کا ہاسپٹل تعمیر ہوگا, 100 بیڈ کا ہاسپٹل. اور آج جو سول ہاسپٹل کی عمارت ہے اس کے سامنے جو گارڈن ہے جہاں پر جو ہے 20 KL کی جو آکسیجن کی ٹنکی لگی ہوئی ہے وہیں پر یہ عمارت 6 منزلہ عمارت تعمیر ہوگی جس میں 100 بیڈ ہوں گے تمام تر لوازمات کے ساتھ. 76 کروڑ روپے کا بجٹ الحمدللہ منظور ہو چکا ہے. یہ سارا کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے اور آگے بھی جو کام ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا. ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ سبب کے درجے میں اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو قبول فرمائے اور شہر کے لوگوں نے ہم سے جو امیدیں لگا رکھی ہیں ہم ان امیدوں کو پورا کر سکے اور اس شہر کا ناک نقشہ بدل سکے. جو محرومیاں ہیں اسے ہم ختم کر سکے, اس بات کی ہماری کوشش ہوگی. مجھے بہت ساری پرچیاں دی گئی ہیں اور اس میں اس وارڈ کے بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہم کارپوریشن اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں کام کرنے والے